ہاں جی، یہ بڑی ویڈیو دیکھنے کے لیے یہ 30 سیکنڈ کا جو ہے نا ویڈیو دیکھیں، اور 30 سیکنڈ میں یہی ہے کہ گروپ لائف انشورنس کے ریٹائرڈ ملازمین جو مبارکباد کے پیغام دے رہے ہیں، الحمدللہ ہم وصول کر رہے ہیں، ہمیں مٹھائیاں اور کیک بھیج رہے ہیں، ہم وصول کر رہے ہیں۔ بہت بڑا یہ کیس ہے جو ہمارے حق میں ہونے جا رہا ہے، اللہ کے فضل سے اسمبلی میں اور اسٹینڈنگ کمیٹی میں وہ منظور ہو گیا ہے۔ اب صدر پاکستان کے دستخط ہونے ہیں، اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ گروپ انشورنس بھی ملے گی اور بناولٹ فنڈ بھی ملے گا، اس میں اضافی ہو گیا ہے۔ ہم نے گروپ انشورنس کا کیا ہے نا، ساتھ ہمیں بناولٹ فنڈ بھی ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو جن لوگوں نے ابھی تک کیس نہیں کیا وہ فوری طور پہ ہمیں ٹیلی فون پہ رابطہ کریں، 030004725752، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ان کو تاکہ میں بتاؤں۔ اور یہ دیکھیں، میں اسلام آباد سے جب میں گیا ہوں، 8 وکیل تھے لاہور کے، تو 7 وکیل نہیں آئے، صرف میں گیا ہوں 2 دفعہ، 7 تاریخ کو بھی اور 13 کو بھی۔ ذمہ داری یہ ہوتی ہے، جو نہیں گئے نا ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ نے فیس بھی لیے تو آپ کیوں نہیں گئے، ٹھیک ہے؟ تو میں تو پہنچا ہوں وہاں پہ، اور انشاءاللہ ہم یہ کیس جیتیں گے، ہر صورت جیتیں گے۔ تو جنہوں نے دائر نہیں کیا نا وہ میرے ساتھ رابطہ کریں، اور آپ دیکھیں یہ ویڈیو۔ ہاں جی، السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ سر جی یہ گلا بہت خراب ہو گیا ہے، راتوں رات۔ بڑی تازہ خبریں ہیں سر ہمارے پاس، گلا خراب بھی ہو تو ہم نے خبریں تو دینی ہے نا۔ بشرا بی بی نے تو تباہی و بربادی پھیل دی ہے، نہ صرف سعودی عرب کے حوالے سے، اپنی پارٹی کے اندر بھی جھاڑو پھیر دی ہے، بالکل جادو والا جھاڑو جی۔ سب سے پہلے تو خبر آپ کو دیں کہ پنکی پیرنی کے خلاف 2 نئے کیس اس تقریر کے حوالے سے ڈیرہ غازی خان کے ایریا میں درج کر دیے گئے ہیں۔ یہ آپ کو تازہ ترین خبر بتا رہے ہیں کہ جو اس نے نفرت والی تقریر کی ہے سعودی عرب کے حوالے سے، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے نا۔ پاکستان کو نقصان ہوا ہے نا، نفع تو نہیں ہوا نا اس کی تقریر سے۔ سعودی عرب کے اور پاکستان کے تعلقات خراب بھی ہوئے ہیں نا۔ حکومت معافیاں مانگ رہی ہے سعودی عرب سے کہ اس نے جی بیان دیا ہے، ظاہر ہے اس کا بیان انہوں نے پوری چھان بین کر کے ریکارڈنگ کر کے سارا کیا ہے۔ ابھی تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، یہ تو انہوں نے تھوڑا سا پیوریفائی کر کے اپنی طرف سے کیا ہے، اس میں بھی اتنا زہر ہے۔ کہتے ہیں جی یہ عمران نے جب مدینہ کی گلیوں میں ننگے پاؤں پھرا ہے نا تو اس وجہ سے ٹیلی فون آنا شروع ہو گئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے سعودی عرب کا نام ہی نہیں لیا۔ مدینہ کتنے ہے؟ مدینہ شریف کوئی امریکہ کے اندر ہے، جاپان کے اندر ہے؟ سعودی عرب میں ہی ہے نا مدینہ، اور مدینہ کی گلیوں میں ہی وہ ننگا پھر ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو ننگا پھرنا کوئی عبادت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اسلام میں تو کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی پنکی پیرنی کے مذہب میں ہو تو ہمیں نہیں پتہ۔ اسلام میں کوئی ننگے پیر پھرنا گلیوں میں کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ اس سے پہلے، اسلام سے پہلے جو کفار تھے نا، وہ نہ صرف ننگے پیر ہوتے تھے بلکہ سارے جسم کے کپڑے اتار دیتے تھے اور طواف اور حج کرتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، انہوں نے کہا بھئی یہ سارے کپڑے اتار کے جو تم کرتے ہو نا یہ ثواب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو جاہلوں والی بات تھی نا، یہ پنکی پیرنی کے جادو ٹونے کے کوئی حصے بکھرے ہوتے ہیں۔ ابھی اتفاق سے یہ ہوا ہے نا، آپ اس کے اوپر بھی تحقیقات کریں کہ یہ جو بچوں والا کیس ایک عورت لے کے پھر رہی ہے افشاں، اور اس کے انٹرویو بھی آ چکے ہیں، اس نے کہا جی کہ JIT بناؤ، میں آپ کو سارے ثبوت بھی دوں گی، میرے پاس ثبوت ہیں کہ پنکی پیرنی بچے ذبح کر کے کھاتی رہی ہے، ٹھیک ہے؟
تو یہ ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے نا۔ دوسرے جناب آپ محسن نقوی نے آج بڑا سخت بیان دیا، ٹھیک دیا۔ انہوں نے صبح ہی جناب بالکل صبح 7 بجے پولیس کا جو ہے وہ معائنہ کیا ہے اسلام آباد میں، جو ڈیوٹی لگی ہے۔ ان کو کہا ہے کہ اس دفعہ آپ نے آنسو گیس تو استعمال ہونا ہی ہونا ہے نا، مسلح بھی ہونا ہے آپ نے، اور اس دفعہ یہ طے کریں کہ ہاں آپ نے ان کو گرفتار کرنا ہے اور پھر چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ محسن نقوی، جیسے میں اکثر تقریروں میں کہتا ہوں نا کہ وہ جی ایک تھانے سے چھوڑ کے پکڑ کے اگلے تھانے میں چھوڑ دیتے ہیں، جس سے وہ شیر ہو جاتے ہیں۔ تو محسن نقوی نے صبح ہی جناب پھیرا لایا ہے، اور اس نے کہا جی اس دفعہ ان کو چھوڑنا نہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اور پولیس والے نے نیچے نعرہ لگایا ہے کہ اس دفعہ ہم نہیں چھوڑیں گے ہم ان کو۔ تیسری خبر، پی ٹی آئی کے اپنے ارکان کی رات 2 بجے تک میٹنگ ہوتی رہی ہے۔ اکثریت کی رائے تھی کہ احتجاج ملتوی کیا جائے، اکثریت کی، تو اس کا آج انہوں نے اعلان کرنا ہے باقاعدہ۔ اور اکثریت کی رائے تھی کہ پنکی پیرنی سے اپنے بیان کو علیحدہ کیا جائے، کیونکہ یہ نا پنکی پیرنی کے بیان نے تحریک انصاف کو پیچھے دھکیل دیا ہے، وہ پیچھے جو ہے نا وہ چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑی خبر ہے کہ آج کسی وقت بھی میں بتا دوں 60 سے 70% امید ہے کہ احتجاج آج یہ کینسل کریں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں جی حکومت سے ہم مذاکرات ہی کریں گے۔ بندے دے پتر یہ نہیں بن رہے تھے، پنکی پیرنی نے ان کو جو ہے نا پیچھے دھکیل دیے، اپنے ہی نشیمن پہ گراتے ہیں بجلیاں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور جو مشہور میں پڑھتا ہوتا ہوں کہ اپنوں نے مجھے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، اور میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا، ٹھیک۔ تو پنکی پیرنی ان کو لے ڈوبی ہے۔ چوتھی خبر یہ ہے کہ جناب بیلاروس کے صدر وہ اس کا وفد کل آ رہا ہے، پہلے وہ سروے کرنے کے لیے، اور 24 کو، اور پھر جو 25 ہے اس کو بیلاروس کا صدر آ رہا ہے۔ تو یہ سر جی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری معیشت کے پہیے بڑے تیزی سے گھوم رہے ہیں، اور اس میں حکومت بڑی خوش ہے کہ ہمارے کافی حد تک یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگلی خبر یہ ہے، پانچویں خبر، کہ سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ کوئٹہ، پشاور، بلوچستان، سندھ میں نہیں، پنجاب، اس میں تمام راستے بند ہیں۔ لاہور کے بھی راستے بند ہیں۔ آج کوئی اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے، آج ویسے بھی چھٹی ہے، سیچرڈے سنڈے ہماری تو چھٹی ہوتی ہے، تو لیکن بیچارے مزدور کہاں جائیں گے، دہاڑی دار کہاں جائیں گے؟ اس ظالم انسان نے یہ ظالم ہے، اس کو جب تک آپ آئینی ہاتھوں سے نہیں نہ نپٹیں گے، یہ وہی 126 دنوں والے دھرنے کے چکر میں ہے۔ تب تو فوج اس کے ساتھ تھی نا، 126 دن کا جو دھرنا ہوا تھا فوج اس کے ساتھ تھی۔ تو اب وہ حالات تو نہیں ہیں، ہن وہ گلاں تو نہیں نہ رہیاں، کہندے نے ہن وہ گلاں نہیں رہیاں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب آپ کو ہم گڈ مارننگ اور صبح کی تازہ ترین خبریں 23 تاریخ کی ہم نے آپ کو دے دی ہیں۔ تو باقی گروپ لائف انشورنس کے حوالے سے جو آپ دوست رابطہ کر رہے ہیں وہ رابطہ کریں انشاءاللہ، جنہوں نے کیس نہیں نہ کیا وہ رابطہ کریں، اور باقی تو مبارکباد آپ دے رہے ہیں الحمدللہ، پوری ذمہ داری سے آپ کا ہم کام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہے۔ تو رابطے میں رہیں آپ۔